صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جو بیماری اتاری ہے تو اس کی شفا بھی اتاری ہے۔ رواہ البخاری، حدیث نمبر 4514، مشکوٰۃ شریف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے۔ جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ رواہ مسلم، بحوالہ نمبر 4515، مشکوٰۃ شریف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفا 3 چیزوں میں ہے، پچھنے لگوانے میں، یا شہد پینے میں، یا آگ سے داغنے میں، اور میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ رواہ البخاری، حدیث نمبر 4516، مشکوٰۃ شریف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ احزاب یعنی خندق کے موقع پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رگ ہفت اندام میں تیر لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں داغ دیا۔ رواہ مسلم، بحوالہ نمبر 4517، مشکوٰۃ شریف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رگ ہفت اندام میں تیر لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تیر کے پیکان کے ساتھ اسے داغ دیا، پھر اس پر ورم آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ اسے داغ دیا۔ رواہ مسلم، بحوالہ نمبر 4518، مشکوٰۃ شریف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک طبیب بھیجا تو اس نے ان کی ایک رگ کاٹ دی، پھر اس کو داغ دیا۔ رواہ مسلم، بحوالہ 4519، مشکوٰۃ شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے۔ ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، السام سے مراد موت اور الحبۃ السوداء سے کلونجی مراد ہے۔ متفق علیہ، بحوالہ نمبر 4520، مشکوٰۃ شریف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا، میرے بھائی کو پیچش لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے شہد پلاؤ۔ اس نے اسے شہد پلایا۔ وہ پھر آیا اور عرض کیا، میں نے اسے شہد پلایا مگر اس سے پیچش اور بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ اسے ایسے ہی فرمایا، پھر وہ 4تھی مرتبہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اسے شہد پلاؤ۔ اس نے عرض کیا، میں اسے پلا چکا ہوں، لیکن اس کے مرض اس حال میں
اضافہ ہی ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فرمان سچا ہے، جبکہ تیرے بھائی کے پیٹ کی غلطی ہے، اس نے پھر پلایا تو وہ صحت یاب ہو گیا۔ متفق علیہ، بحوالہ نمبر 4521 مشکات شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سینگی لگوانا اور قسط بحری کا استعمال بہترین طریقہ علاج ہے۔ متفق علیہ، بحوالہ نمبر 4522 مشکات شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذرا ایک ورم ہے جو بچہ کے حلق میں کثرت خون کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کی وجہ سے اپنے بچوں کے گلے دبا کر انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، بلکہ تم قسط استعمال کرو۔ متفق علیہ، بحوالہ نمبر 4523 مشکات شریف۔ حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس علاق حلق کے ورم کی وجہ سے اپنی اولاد کا حلق کیوں دباتی ہو؟ بس تم یہ عود ہندی استعمال کرو، کیونکہ اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے، ان میں سے ایک نمونیا ہے۔ حلق کے ورم کی وجہ سے اسے ناک سے ڈالا جائے اور نمونیا کی صورت میں منہ کے ایک طرف سے ڈالی جائے۔ متفق علیہ، بحوالہ نمبر 4524 مشکات شریف۔ حضرت عائشہ اور رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ سے ہے، تم اسے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو۔ متفق علیہ، بحوالہ نمبر 4525 مشکات شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگ جانے، ڈنک میں اور نملہ بیماری پسلی میں دانے نکل آتے ہیں اور زخم پڑ جاتے ہیں کی صورت میں دم کرنے کی رخصت عنایت فرمائی ہے۔ رواہ مسلم، بحوالہ نمبر 4526 مشکات شریف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگ جانے کی صورت میں دم کرانے کا حکم فرمایا ہے۔ متفق علیہ، بحوالہ نمبر 4527 مشکات شریف۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر زردی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے دم کراؤ کیونکہ اسے نظر لگی ہے۔ متفق علیہ، بحوالہ نمبر 4528 مشکات شریف۔ دوستو، آپ لوگوں نے دل جمی کے ساتھ دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے پاک احادیث سنی، عمل کی نیت سے سنی۔ اب دوستو، ان احادیث کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ احادیث سننا، اس کی تعلیم حلقہ بٹھانا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کے فضائل کا پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بارے میں کتنی فضیلت بیان کی ہے اور کون کون سے فوائد بیان کیے ہیں۔ تو اس سے ہم جو عمل کریں گے، ہمیں ایک تو حدیث کی روشنی میں اس عمل کے نفع کا پتہ چل جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو چیز ہمیں اس کا پتہ چل جائے اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور وہ اچھی باتیں سب کے ساتھ شیئر کریں، سب تک پہنچائیں، کیونکہ ہمارا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا، خود بھی گزارنا اور دوسروں کو بھی لے کے آنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے ہاتھ پہ رحم فرمائے اور ہم سب کی دونوں جہانوں کی زندگی آسان فرمائے۔ اب تک کے اتنا ہی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔